السلام علیکم برادرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج آپ کا بھائی موٹیویشنل اسپیکر، لائف کوچ بن کے آیا ہے، لیکچر دینے آیا ہے۔ مذاق کر رہا ہوں لیکن کچھ بات کرنی تھی، تھوڑی سیریس ہے، اور ایز یوزول سیریس ہی ہوتی ہیں میری ویڈیوز، کوئی بہت فنی تو ہوتی نہیں ہے۔ بات اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہم لوگ شکایتیں زیادہ کرتے ہیں، کمپلینٹس زیادہ کرتے ہیں، اور خود اپنی ایفرٹ کم کرتے ہیں۔ کسی بھی کام میں ہم محنت کم کرتے ہیں اور ریوارڈ اس کا زیادہ چاہتے ہیں۔ اپنے آس پاس عوام میں، ملک میں ہم لوگوں کو بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں اور ان پہ ہم باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ۔ باتیں تو کرنی بھی چاہیے، لیکن ان باتوں کو صرف باتوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کچھ پروڈکٹیو آؤٹ کم بھی ہونا چاہیے ان کا۔ ایز انڈیویجولز، ایز عوام، ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ لیٹ سے ہم 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم خود کوئی اچھا کام کریں، کوئی انیشیٹو لیں، کوئی کام پازیٹیو سٹارٹ کریں اپنی طرف سے۔ اگر ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم سے نہ ہو پائے گا، تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کسی اور کی مدد کریں جو پہلے سے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کریں، اس کو انکریج کریں اور اس کو پروموٹ کریں کہ وہ مزید کام بہتر کر سکے اپنا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگ ان 2 طریقوں کو چھوڑ کے تیسرا طریقہ اپناتے ہیں۔ اس تیسرے طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس پہ بلا وجہ کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو یہ بھی کرو، یا اسی پہ ایکسٹرا برڈن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلانی سازش ہے، یہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہوگا بیچ میں، اور اس طرح کی فضول مطلب یہ کہ نہ کوئی اچھا کام خود سٹارٹ کریں گے، نہ کسی اور کو سپورٹ کریں گے، بلکہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اپنی انرجی اس کے اپوزٹ لگائیں گے کہ اس کا کام بھی جو ہے کسی طرح۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی نیا کانسیپٹ لاتے ہیں، کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی بیچارے ہمت ہار جاتے ہیں کہ بھئی پہلے تو اتنی ایفرٹ لگا کے اچھا کام کرو، اس کے اوپر اپریسیشن تو کیا، یہ تو الٹا تنقید ہی مل رہی ہے۔ اور تنقید بھی سمپل طریقے سے نہیں نا، ہمارے تو عوام اتنی عجیب طریقے سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اتنے الزام، عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ، تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، نیت پہ شک کرنا، الزام لگانا کہ یہ فلانے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ فلانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان پہ بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانا یعنی بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنی یہ سخت بات ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو کہ سچ بھی ہے، اگر اس کو برا لگتا ہے تو یہ بھی منع ہے، اور پھر وہ بات کرنا کہ جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور زیادہ چانس یہ کہ وہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں بات کرنا، یہ کتنی معیوب بات ہے اور کتنی سخت آپ کے خلاف یہ بات جا سکتی ہے۔ آئی تھنک یہ ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا، تبھی اتنے آرام سے جو ہے نا بیٹھ کے کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ججمنٹ دینا یا کریٹیسائز کرنا تو الگ بات ہے نا، لیکن کسی کے بارے میں فضول کے الزامات لگانا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن ہمیں شاید اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سخت برا کام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے خود کوئی ایفرٹس کریں، اگر خود سے نہیں ہو رہا تو کوئی اور کر رہا ہے اس کی اپریسیشن کر دیں، اس کی تھوڑی سی انکریجمنٹ کر دیں، اس کو حوصلہ دے دیں کہ وہی اچھا کام کرتا رہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہو سکتی تو کم از کم چپ رہیں اور فضول باتیں نہ کریں۔ جو لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں فضول کے الزامات لگا کے۔ اگر تو کوئی بندہ یا کوئی پارٹی واقعی غلط کام کر رہی ہے، آپ کو صحیح میں پتہ بھی ہے اور ثبوت بھی ہے آپ کے پاس، تب تو الگ بات ہے۔ میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو ایک چیز کا پتہ بھی نہ ہو اور آپ بغیر کسی وجہ کے اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں، اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، یا اپنے آپ کو اس سے بہتر شو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یعنی غرور کرنا اور کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، یہ دونوں بہت ہی سخت باتیں ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب ان چیزوں سے بچیں گے، اور کسی کی سپورٹ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے۔ مختلف لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یا وہ کسی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کا کام ہوتا ہے، ہر جگہ الگ قسم کی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی طرف سے بہت ایفرٹ کر رہا ہو، آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، اب آپ کو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی ایفرٹ کو آپ بالکل زیرو کر دیں۔ اور کسی کو سپورٹ کرنے یا اپریشیٹ کرنے میں یہ ہے کہ چلو سپورٹ کرنے میں یا ہیلپ کرنے میں تو آپ کی ایفرٹ لگتی ہے، لیکن اپریشیٹ کرنے میں کتنی ایفرٹ لگ جائے گی بھائی؟ ہمارے یہاں اپریشیٹ کرنے میں بھی کافی کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے اپریشیٹ کرتے ہوئے۔ یہ بات بہت ممکن ہے کہ اگلا بندہ آپ کے 2 تعریفی جملے سن کے اتنا موٹیویٹ ہو جائے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کر گزرے، اور اس میں آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی۔ ایک چیز ہمیں شاید یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ارے بھائی، دنیا میں کریڈٹ ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، ریوارڈ تو مل جائے گا جو ملنا ہے آپ کو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر یہاں تک دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہے تو اپریسیشن کے 2 بول لکھ دیں کمنٹس میں۔ مذاق کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ویسے۔ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بات سمجھ آئی ہے تو اپریسیشن کے 2 بول لکھ دیں کمنٹس میں۔ انگیجمنٹ 101۔ خیر بھائی، میں تو یہ کہوں گا کہ گڈ پوٹینشیل اور باقی 2 چینلز کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ عبداللہ طارق سائننگ آف، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ولاگ میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کچھ پروڈکٹیو کرتے رہیں اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے۔ اللہ حافظ۔